حسین جیسا شاہکار آدمیت تخلیق کیا۔ درود و سلام وقف ہے محمد و اہل بیت محمد کے لیے، پیغام امن و سلامتی ہے میری قوم کے نوجوانوں کے لیے، شمع آل رسالت کے پروانوں کے لیے، مولا علی کے دیوانوں کے لیے۔ مل کے سلوات بلند آواز سے میں دعا گو ہوں کہ خانوادہ تدفیر کا خالق اللہ محمد و اہل بیت محمد کو تخلیق کر کے انہیں غور سے اور اپنے آپ کو غرور سے دیکھنے والا اللہ حاضرین مجلس کو اس مجلس میں حاضری کا بہترین اجر فرمائے۔ مخدوم الملت سردار من سید زمد سے کی بابر کی زندگی دراز ہو، سرکار چند سین بادشاہ جو میرے دل کے اندر بستے ہیں، اس لیے نہیں کہ سردار ہیں، سردار تو ہیں لیکن دلیر سردار ہیں۔ جہاں ولایت علی کا ذکر آ جائے وہاں نہ تن دیکھتا ہے نہ من دیکھتا ہے۔ ہمارے زندگی دراز فرمائے سین، چشمے پر دور رہیں، دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں۔ کوششیں ہیں حاسدین کی کہ کسی طرح سے کسی جگہ پر کہیں نہ کہیں ڈیگریڈ کیا جائے، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں جس پر علی کا ہاتھ ہو اسے عزت سے بے عزت کون کر سکتا ہے؟ جسے آل محمد عزتیں عطا کریں دنیا دے بس نکال جی کوئی نہیں جی۔ بس میں دعا کے ساتھ پہلی بات کر رہا ہوں اور خالصتاً سائیں کو حکم کو لاہور سے آیا ہوں، اس مجلس کے لیے آیا ہوں، پھر لاہور واپس جانا ہے، اور جتنی دیر سائیں دعا دیں گے اتنا ہی پڑھنا ہے، اس کے بعد یہ آئلی مدد۔ پہلا لفظ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے کائنات بنائی، محمد نے کائنات سجائی۔ اللہ نے کائنات بنائی، محمد نے کائنات سجائی۔ اللہ نے انسان بنایا، محمد نے مسلمان بنایا، علی نے سلمان بنایا۔ سلامت میں آپ سلامت، آپ سلامت۔ اللہ نے کائنات بنائی، محمد نے اللہ نے کائنات بنائی، محمد نے کائنات سجائی۔ اللہ نے انسان بنایا، محمد نے مسلمان بنایا، علی نے سلمان بنایا۔ بابا دعا کے لیے سلمان نے دہلیز بطول پہ ریش اقدس سے جارود کشی کر کے فخر سلیمان کا لقب اپنایا۔ کائنات کا وہ بادشاہ ہے سلمان جو ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے اور 9ویں درجے پر ہے سرکار ابو ذر۔ ہم پر اعتراض ہوتا ہے، ہم علی والے علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ حد سے اسے بڑھایا جاتا ہے جس کی حد ہو۔ شاباش، ہاتھ اٹھانا میرے ساتھ، سر نہیں ہلانا۔ حد سے اسے بڑھایا جاتا ہے جس کی کوئی حد ہو۔ جو شخصیت سلمان جیسے بادشاہ کی سمجھ میں نہ آئے اسے علی کہتے ہیں۔ کسی نے پوچھا تھا سلمان بادشاہ سے مسجد میں کون ہے؟ سلمان نے کہا ایک اللہ کا رسول ہے، ایک وہ ہے جسے میں نہیں جانتا۔ پریشان ہو گیا صحابی، کوئی ایسا بھی ہے جسے سلمان نہیں جانتا؟ جلدی جلدی مسجد میں داخل ہوا، دیکھا ممبر پہ رسول ہے، رسول کے پہلو میں شوہر بطول ہیں۔ سلامت ممبر میں سے رسول ہے، رسول کے میں سبق سنانے آیا ہوں، بس اس طرح بول رہے ہو بہت زیادہ ہے۔ ممبر پر رات تو پورے پاکستان سے دیتے ہیں، یہاں تو آتے ہی دعا کے لیے، اس لیے کہ داری وہ ہے جو بات اٹھاتا ہے۔ دربار کے وارث بیٹھے ہیں اور یہاں سے اگر دعائیں مل جائیں پھر پورے پاکستان میں میں تو ہوں شہباز پرواز کرنے کا عادی ہوں۔ صحابی نے دیکھا ممبر پہ رسول ہے، رسول کے پہلو میں شوہر بطول ہے، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا سلمان 10ویں درجے پہ فائز ہے، اس سے سچا انسان کائنات میں ہے ہی نہیں، جو 10ویں درجے پہ فائز ہو وہ جھوٹ تو نہیں بولتا۔ رسول کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہا سلمان نے آسفید جھوٹ بولا ہے۔ میں نے مسجد کے باہر پوچھا مسجد میں کون ہے؟ سلمان نے کہا ایک اللہ کا رسول ہے، ایک وہ ہے جسے میں نہیں جانتا۔ سلمان علی کو نہیں جانتا۔ رسول نے کہا سلمان
دوڑتا ہوا سلمان آیا، محمد کے قدموں پہ ہاتھ رکھے کہتا ہے جی کل ایمان کے ایمان۔ آواز صحابی کا سوال سن، آواز مولا میں نے غلط تو نہیں کہا، آپ کا فرمان ہے کوئی اللہ کو نہیں جانتا سوائے محمد کے یا علی کے، کوئی مجھ محمد کو نہیں جانتا سوائے اللہ کے یا علی کے، کوئی علی کو نہیں جانتا اللہ کے سوا یا محمد کے سوا، نہ میں اللہ ہوں نہ میں محمد ہوں، مجھے کیا پتا یہ کون ہے؟ آپ سلام۔ سلمان ایمان کے اس درجے پہ فائز ہے۔ سلمان سے بس تمہید ختم کر رہا ہوں، سلمان بادشاہ کو یہ معرفت صحیح فرماتے ہیں، سرکار جب بلاتے تھے سلیمان کو، سلمان دوڑ کے آتا تھا، ہاتھ باندھ کے کہتا تھا جی بانی ایمان۔ ہاں کوئی شک ہی نہیں سی اس میں کوئی شک نہیں دار ہے۔ سلمان بادشاہ کو یہ منزل ملی کیسے؟ بس دیکھنا مجھے بڑی جلدی میں نوکری پوری کرنی ہے۔ سلمان بادشاہ کو یہ منزل ملی کیسے؟ سلمان کہاں سے آیا تھا؟ سلمان نے وہ کون سے کام کیے جس سے سلمان کا رتبہ اتنا بلند ہوا کہ محمد نے کہا سلمان منا اہل بیت، سلمان ہم سے ہے؟ وہ کون سی نوکری تھی، وہ کون سی ادا تھی؟ چھوڑ کر شہر فارس کا آتش کدا۔ سائیں یہ بولے نہ بولے، یہاں سے دعا بھی چاہیے اور دوا بھی چاہیے۔ چھوڑ کر شہر فارس کا آتش کدا، لفظ مشکل ہے لیکن جن کے لیے پڑھ رہا ہوں وہاں تک جا رہے ہیں۔ چھوڑ کر شہر فارس کا آتش کدا، یہ چلا تھا کہ قرب خدا مل گیا۔ شاباش، جیتے رہیے۔ چھوڑ کر شہر فارس کا آتش کدا، یہ چلا تھا کہ قرب خدا مل گیا۔ مصطفیٰ کی زیارت کی خواہش جو تھی، یہاں رحمت کا در بھی کھلا مل گیا۔ آپ سلامت رہیں، بولیں گے آپ میرے ساتھ، بولیں گے آپ انشاءاللہ۔ چھوڑ کر شہر فارس کا آتش کدا، یہ چلا تھا کہ قرب خدا مل گیا۔ مصطفیٰ کی زیارت کی خواہش جو تھی، یہاں رحمت کا در بھی کھلا مل گیا۔ رحمت دو جہاں کا کرم جو ہوا، ظلم کی بھیڑ میں راستہ مل گیا۔ جاگنا میرے ساتھ، آواز اتنی ہی ہے میرے پاس۔ رحمت دو جہاں کا کرم جو ہوا، ظلم کی بھیڑ میں راستہ مل گیا۔ ایسے دیکھا محمد کو سلمان نے جیسے راہی کو گھر کا پتہ مل گیا۔ جسے سمجھ آئیے ہاتھ جا کے نعرہ حیدری، نانا مل جل کے بت نعرہ حیدری۔ ایسے دیکھا محمد نے سلمان کو جیسے راہی کو گھر کا۔ یہ مصرع تاریخ کے حوالے سے میرا عقیدہ نہیں ہے، یہ پجاری تھا جو تاریخ کہتے ہیں، یہ پجاری تھا، نیت سے آیا، پیغمبر نے بڑھ کے اخی کہہ دیا۔ ہاں یہاں نیتیں دیکھتے ہیں، یہ پجاری تھا، نیت سے آیا، پیغمبر نے بڑھ کر اخی کہہ دیا۔ جس کی تعظیم کو خود محمد اٹھے، ایسی بیٹی نے اٹھ کر امی کہہ دیا۔ جس کی تعظیم کو خود محمد اٹھے، ایسی بیٹی نے اٹھ کر امی کہہ دیا۔ سرکار محمد مصطفیٰ نے ڈیوٹی لگائی، دہلیز بطول پہ جارو کشی شروع ہوئی۔ ایک دن سرکار محمد مصطفیٰ بی فاطمہ الزہرا کے محل میں موجود تھے۔ جبریل وحی لے کے آیا، دروازے پہ پہنچا، چاہا دق الباب کر کے اجازت طلب کرے۔ جیسے ہی دروازے کی جانب ہاتھ بڑھایا، سلمان نے جبریل کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا۔ سلمان نے جاگنا میرے ساتھ، سلمان نے جبریل کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا۔ جبریل نے سلمان کو دیکھا، سلمان نے جبریل کو دیکھا۔ سلمان کہتا ہے عرش کے فرش سے جنتی عرض پر، عرش کے فرش سے جنتی عرض پر، جاگنا میرے ساتھ مشرف والو، عرش کے فرش سے جنتی عرض پر، جب بھی پیغام حق لے کے آیا کرو، پہلے مجھ سے اجازت طلب کی کرو، پھر در فاطمہ کھٹکھٹایا کرو۔ دعا مل گئی تھی۔ بسم اللہ، آپ سلامت رہے۔ ہاں کوئی تو ذہن ہے نا جو میرے ساتھ پرواز پر ہے۔ عرش کے فرش، اس سے آسان اردو مجھے آتی نہیں۔ عرش کے فرش سے
جنتی عرض پر جب بھی پیغام حق لے کے آیا کرو، پہلے مجھ سے اجازت طلب کی کرو، پھر در فاطمہ کھٹکھٹایا کرو، آیا تطہیر یاسین مزمل مدثر اور تا کو پڑھ کر سنایا کرو۔ جب مکمل ہو تعظیم کے مرحلے پھر کہیں در زہرا پہ جایا کرو۔ جب مکمل ہو تعظیم کے مرحلے پھر کہیں در زہرا پہ جایا کرو۔ حیران ہو گیا جبریل، حیران ہو کے سلمان سے کہتا ہے مجھ کو روکا بھی ہے، بڑھ کے ٹوکا بھی ہے، در زہرا کے دربان تم کون ہو؟ نا 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 ہاں جی ہاں جی، مجھ کو روکا بھی ہے، بڑھ کے ٹوکا بھی ہے، در زہرا کے دربان تم کون ہو؟ غور سے دیکھے گا تھا مجھ کو روکا بھی ہے، بڑھ کے ٹوکا بھی ہے، در زہرا کے دربان تم کون ہو؟ تیرے ماتھے پہ ناد علی درج ہے، اس قدر خاص انسان تم کون ہو؟ تیرے ماتھے پہ ناد علی درج ہے، اس قدر خاص انسان تم کون ہو؟ تیرے ماتھے پہ ناد علی درج ہے، اس قدر خاص انسان تم کون ہو؟ اور جبریل کہتے ہیں یاد رکھنا مجھے پھر نہ روکنا، جس کو پڑھ کے محمد کا دل شاد ہو، کبریا کا مقدس نوشتہ ہوں میں۔ بابا جی اب ذرا سوچ کر بولنا، سب فرشتوں سے بہتر فرشتہ ہوں میں۔ بابا جی اب ذرا سوچ کر بولنا، سب فرشتوں سے بہتر فرشتہ ہوں میں۔ سلمان نے اگرائیلی محمد علی کے مسلم مسلوہ آواز پھر کہا بابا جی اب ذرا سوچ کر بولنا، سب فرشتوں سے بہتر فرشتہ ہوں میں۔ سلمان بادشاہ کی نوکری عجیب انداز کی تھی، چولہا جل رہا تھا، سلمان حسنین کا کھانا بنا رہا تھا، چولہے میں لکڑیاں ختم ہو گئی، سلمان نے کہا لکڑیاں لینے جاؤں گا دیر ہو جائے گی۔ سلمان نے اپنی ٹانگ چولہے میں رکھی، اس یقین کے ساتھ کہ آگ علی والوں کو کچھ نہیں کہتی ہے۔ آپ سلام صحیح ٹانگ بھی چلتی رہی، کھانا بھی پکتا رہا، ٹانگ بہایا بھی۔ کہا مجھ کو بابا جی اب ذرا سوچ کر بولنا، سب فرشتوں سے بہتر آج ایسے میرے سمانے آپ آئے ہوں۔ بابا جی اب ذرا سوچ کر بولنا، سب فرشتوں سے بہتر فرشتہ ہوں میں۔ سلمان نے انگرائیلی آوازیں تو فرشتہ صحیح، تیرا رشتہ صحیح، تو نے ٹانگوں سے کھانا پکایا کبھی؟ تو فرشتہ صحیح، تیرا رشتہ صحیح، تو نے ٹانگوں سے کھانا پکایا کبھی؟ تجھے نبیوں کے بے عیب سلطان نے بھائی سلمان کہہ کر بلایا کبھی؟ شاباش شاباش، تو فرشتہ صحیح، تیرا رشتہ صحیح، تو نے ٹانگوں سے کھانا پکایا کبھی؟ تجھے نبیوں کے بے عیب سلطان نے بھائی سلمان کہہ کر بلایا کبھی؟ تو نے عصمت کی ملکہ کی دہلیز پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگایا کبھی؟ تو نے عصمت کی ملکہ کی دہلیز پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگایا کبھی؟ عرش کی بزم سے ایک فرشتہ تو لا، جس کو حسنین کہتے ہو نانا کبھی؟ عرش کی بزم سے ایک فرشتہ تو لا، جس کو حسنین کہتے ہو نانا کبھی؟ حیران ہو گیا، ساری بات چھوڑو، ہاتھ بند کہتا مان چکا ہوں، تیرے دعوے بھی بلند حقائق پر مبنی ہے، تعارف کرا تو کون ہے؟ تو ہے کون؟ سلمان سے پوچھا تو ہے کون؟ جبریل کہتا ہے تو ہے کون؟ سلمان کہتا ہے خالق مرتضیٰ کا یہ احسان ہے۔ خالق دا نہیں، خالق دا نہیں، خالق کا نہیں صحیح، بس ہاں جی تو لگا ہے میں جائیں گے۔ خالق مرتضیٰ کا یہ احسان ہے، ہر بدندار و بے جا کا افسر ہوں میں۔ خالق مرتضیٰ کا یہ احسان ہے، خالق افسر تھا کیسے؟ جب گورنر نہیں ملی نا، اس نے سرکار یا چوریاں بڑی ہوتی ہیں، اس نے کہا آج کے بعد کوئی چوری نہیں ہوگی۔ کہا سپاہی کہاں سے آئیں گے؟ کہا سپاہی میرے پاس ہیں۔ کہا سرکار جب بدکار لوگ ہیں عورتوں پر بد نگاہی ڈالتے ہیں، کہا آج کے بعد کوئی بد نگاہی نہیں ڈالے گا۔ سلمان نے کہا آج کے بعد کوئی بد نگاہی نہیں ڈالے گا۔ اس نے سرکار کیسے روکیں گے؟ کہا اس کے بھی سپاہی میرے پاس ہیں۔ سلمان نے اشارہ کیا کبے زمین پہ ہے، آوازیں تمہاری ڈیوٹی ہے، کل صبح سے جو بد نگاہی سے کسی مستور کو دیکھے اس کی آنکھیں نکال لینا، اور جو چور چوری کرنے کے نیت سے آئے کتوں کو بلا کے کہا اس کو چیر پھاڑ ڈالنا۔ 2 دن کے بعد کسی کی آنکھ نہیں تھی، کسی کی ٹانگ نہیں تھی۔ میں اسی حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ خالق مرتضیٰ کا یہ احسان ہے، ہر بدندار و بے جان کا افسر ہوں میں۔ اگلا مصرع مشکل ہے لیکن مجھے پڑھنا ہے، ہر بدندار و بے جان کا افسر ہوں میں۔
جس کو عین رسول نے چنا، پتھروں میں وہ نایاب گوہر ہوں میں، جس کو عین رسول نے چنا، پتھروں میں وہ نایاب گوہر ہوں میں۔ کہا سرکار اور تعارف کرا۔ سلمان کہتا ہے میں پجاری دیروز، فضائل کی آخر بات کرو، میں پجاری دیروز، دربان امروز۔ دیروز کہتے ہیں ماضی کو، امروز کہتے ہیں حال کو، فردا کہتے ہیں مستقبل کو۔ میں پجاری دیروز، دربان امروز اور فردا کا بوڑھا گورنر ہوں میں۔ یہ تو سارے اوور ٹائمز کی جابز ہیں، ورنہ زہرا کے بچوں کا نوکر ہوں میں۔ اوور ٹائمز کی جابز ہیں، ورنہ زہرا کے بچوں کا۔ تھک گئے زنجیر نہ تھکا سجاد، آپ سلام مالک زندگی اندر سمجھ، خالصاً عبادت سمجھ کے۔ ہاں جی 3 سفر ہے، بازار سج گئے، شام والوں نے ڈھول بجانے شروع کیے ہیں۔ یہ وہی راتیں ہیں، کتنے پرسکون ہو کے آپ بیٹھے۔ ان راتوں میں ساری رات علی کی بیٹی دائیں بائیں دیکھتا ہے، کوئی تو ہو جو مجھے چادر دے۔ 15 اذانیں سننے کے بعد باب الساعت سے نکل کے دربار میں آئی علی کی علی بیٹی۔ ایک رسی میں 18 گلے تھے۔ کتنی جلدی کر گیا ہوں، ایک رسی میں 18 گلے تھے۔ سب سے آگے 74 سال کی زینب، 74 سال کی فضا کی پشت پہ 54 سال کی زینب۔ میں نے کہہ دیا تمہیں سن لیا، کربلا کی تاریخ پر کربلا سے قافلہ چلا، بی بی فضا کی عمر ہے 74 سال، بی بی زینب کی عمر ہے 54 سال۔ اللہ جانے اون محمد کی ماں کو درد کیا تھا، بازار کے ہر موڑ پہ کہتی اماں فضا مجھے سہارا دے کے اٹھا۔ ہاں یہ وہ زینب ہے۔ بازار ابو چیئے، دربار ابو چیئے، آگے شام کے دربار میں ایک رسی میں 18 گلے ہیں۔ سب سے آگے بی بی فضا کھڑی ہے، فضا کے پیچھے زینب ہے۔ مثل کربلا پیش ہوئی سامنے یزید کے۔ یزید پڑھتا رہا۔ شمس سے پوچھتا ہے وہ کون سی بی بی ہے؟ حسین کا نام ایک بار آتا ہے، اس کا نام 9 بار آتا ہے۔ شمس کہتا ہے یہ جو ضعیفہ کھڑی ہے نا، اس کے پیچھے علی کی بڑی بیٹی کھڑی ہے، اسی کا نام زینب ہے۔ کہا اس ضعیفہ کو ہٹا، اس ضعیفہ کو ہٹا، مجھے اس سے کچھ بات کرنا ہے۔ ضعیفہ کو ہٹا دے، جیسے آگے بڑھانا 74 سال کی ضعیفہ نے کمر سیدھی کی، آوازیں خبردار کوئی قریب نہ آئے، میں زینب کے پردے کی محافظ ہوں۔ اتنا کہنا تھا، ایک ظالم نے تازیانہ اٹھایا، تازیانے سے بی بی فضا کے سر پہ وار کیا، خون اٹھتا ہوا بی بی زینب پہ رخسار پہ پڑا۔ آواز اماں فضا اب ہٹ جا، میں جانوں اور شام کا دربار جانے۔ ہاں میں جانوں اور شام کا دربار جانے۔ آواز یا قضادی جب تک میری زندگی ہے کوئی تو مجھے تیرے سامنے سے ہٹا نہیں سکتا۔ اتنا کہہ کے دیکھا دربار میں 60 حبشی تنگی تلواریں لے کے کھڑے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ حبشیوں کو مخاطب کر کے بی بی فضا کہتے ہیں کس ملک کے رہنے والے ہو؟ آواز ملک حبش کے۔ کہا وہاں کا بادشاہ کون ہے؟ اس نے کہا بادشاہ نہیں ملکہ ہے۔ کہا اس وقت کون ہے؟ کہا اس وقت ملکہ چلی گئی ہے مدینے والوں کی غلامی میں، ہم نے اس کی جوتی کو تخت پہ رکھا ہوا ہے، ہم نے اس کی جوتی کو تخت پہ رکھا ہوا ہے، ہر روز اس کی جوتی کو سلام کرتے ہیں۔ بی بی فضا کہتی ہے اگر اس دربار میں تمہاری ملکہ آ جائے تو انگڑائی لے کے جلال میں کہتا خبردار کسی شرابی کے دربار میں ہماری ملکہ کا نام نہیں لیتے۔ کسی شرابی کے دربار میں ہماری ملکہ کا نام نہیں لیتے، خبردار
اتنا کہنا تھا، ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے تشدد کرنا چاہا، آوازیں تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں ملکہ اگر اس دربار میں آ جائے پھر آوازیں نہیں آ سکتی، اس لیے کہ مدینے والے سیدوں کی نوکری میں ہے۔ ایک مرتبہ جب کہا نا مدینے والے سیدوں کی نوکری میں ہے، اور پھر کہا کون لائے گا اسے دربار میں؟ ہم اس کے وارث جو ہیں، وارث کا لفظ آیا، زینب نے ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا، آواز آئی واہ غربتا واہ غربتا، یا علی بادشاہ بابا دیکھ لے فضہ کے وارث ہیں اور میں علی کی بیٹی دربار میں کھڑی ہوں۔ اتنا کہنا تھا، فضہ نے سر سے بال ہٹائے، آواز ہے مجھے غور سے دیکھ لو، میں تمہاری ملکہ ہوں، میں ملکہ حبش ہوں۔ غور سے دیکھ کے کہتے ہیں پہلے یزید کو سزا دیں گے پھر تجھے سزا دیں گے۔ آواز ہے مجھے کس بات کی سزا دو گے؟ کہا تجھے سزا اس بات کی دیں گے کہ تو مدینے والے سیدوں کی نوکری نہ چھوڑتی، نہ اس طرح سے دربار میں قیدی بن کے آتی۔ آواز آئی آہستہ بول، میں نے نوکری نہیں چھوڑی، میرے کمر کے پیچھے علی کی بڑی بیٹی کھڑی ہے، اس کے پیچھے علی کی چھوٹی بیٹی کھڑی ہے۔ آواز ان کا محافظ عباس کہاں ہے؟ آواز عباس مارا گیا، حسین مارا گیا، سجاد قیدی ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہم صلی علی محمد۔